حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد صادق مرزا علوی صاحب، آپ سب سامعین حاضرین، مختصر سے وقت میں دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ سال اسباب کی نشست ہمارے برادر محترم جناب مجاہد منظور علوی صاحب علیہ نامہ کے سال اسباب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اگر معاشرے کے صبح و شام پہ نظر دوڑائیں، اس کے دن اور رات پہ نظر دوڑائیں، تو آپ کو لمحہ بلمحہ کئی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ پل جھپکنے کی دیر میں جیتا جاگتا ثبوت اور جیتا جاگتا وجود موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔ صحت بیماری میں بدل جاتی ہے، بیماری صحت میں بدل جاتی ہے، دن کو رات اپنے پردوں میں لپیٹ لیتی ہے اور رات پہ دن اپنی روشنی نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ ایک زندگی کا تغیر ہے، تبدل ہے، چینجنگ ہے، اور یہ پارٹ آف نیچر ہے، پارٹ آف لائف ہے، ہر انسان کی زندگی کا یہ حصہ ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ صرف یہ بات بتانی ہے، اسی تغیر اور تبدل میں انسان کا مرنا بھی ہے، بچھڑنا بھی ہے، انسان کا آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ کوئی بڑھ گیا رونق اکھیاں دی تے کوئی چڑھ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمر دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ یہ ایک آنا جانا جو ہے پارٹ آف نیچر اور پارٹ آف لائف ہے۔ مرنا، بچھڑنا، جدا ہونا، چلے جانا، یہ اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ اب یہ حصہ ہے کیوں؟ یہ بات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس مرنے بچھڑنے میں کچھ ایسے مرنے والے ہوتے ہیں، ایسے بچھڑنے والے ہوتے ہیں کہ ان کا مرنا اور بچھڑنا وہ نہ صرف مرنا ہوتا ہے، نہ صرف بچھڑنا ہوتا ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ دل پہ چوٹ لگنے کا نام ہوتا ہے، دل پہ چوٹ لگنے کا نام ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک اس کی خوبی ہے کہ وہ حکیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا بیان فرمایا، اور میں نے بھی آیت کا جو حصہ پڑھا اس میں اللہ نے فرمایا واللہ علیم حکیم، کہ اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ حکمت اس کی قسمیں بھی ہیں اور اس کے اسباب بھی ہیں۔ دو قسمیں ہیں، 16 اسباب ہیں۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وقت کی قلت کے پیش نظر۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارا رب جو بے شمار خوبیوں کا مالک ہے، اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ حکیم ہے، اپنا ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ اور حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام جس کے لیے جب بہتر ہو اللہ اس کے لیے وہ کام تب فرما دیتا ہے۔ تب یہ جملہ ذہن میں رکھیں، حکیم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام کرتا ہے تو جو کام جس کے لیے جب بہتر ہوتا ہے وہ تب اس کام کو کر دیتا ہے، تب اس کام کو کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچپن میں بچھڑتا جا رہا ہے، کوئی جوانی میں بچھڑتا جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، کوئی ہنستے کھیلتے جا رہا ہے اور کوئی رو دھو کے جا رہا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے اور ہر طبقے سے یہ بچھڑنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور وہ حکیم جب جس کے لیے اپنی بارگاہ میں حاضری کا وقت بہتر جانتا ہے، تب جو ہے اس پھول کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔
اس گلشن فرید کے پھول محترم جناب مجاہد منظور علوی صاحب وہ بھی اس گلشن سے بچھڑے، اس گلشن کے پھولوں سے الگ ہوئے تو اچانک الگ ہوئے اور غیر متوقع طور پر الگ ہوئے، اور ان کا جانا تمام متعلقین کے لیے ایک درد اور چوٹ بنا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس حکیم نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا؟ اچانک موت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی عقل کے جتنے مرضی گھوڑے دوڑا لیں، ہمارے گھوڑے دوڑ دوڑ کے تھک جائیں گے، اس حکیم کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کے راز تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں اشارتاً حدیث سے سمجھا دیتا ہوں، شاید وہاں تک پہنچ پائیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطاب کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میرے رب نے بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کا معاملہ رکھا۔ یہ حدیث سمجھ آ گئی تو لفظ حکیم آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ 2 بنی اسرائیل کے لوگوں کا معاملہ میرے رب نے میرے سامنے رکھا، ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے۔ جو یہودی ہے وہ بھی بیمار ہوا، جو مسلمان ہے وہ بھی بیمار ہوا۔ اتفاق یہ ہے ایک جگہ کے رہنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ دونوں پہ بیماری آ گئی اور اتنی شدت اختیار کر گئی کہ یہودی بھی موت کے منہ کے قریب جانے لگا، مسلمان بھی موت کے منہ کے قریب جانے لگا۔ یہودی خواہش کرتا ہے باری تعالیٰ مرنے سے پہلے مجھے مچھلی کی نعمت عطا کر دے، مسلمان خواہش کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے مرنے سے پہلے زیتون کی نعمت عطا کر دے۔ اب سنیے وہ حکیم کرتا کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا، حکم دیا اے میرے فرشتوں زمین پہ فلاں مقام پہ اتر جاؤ، ایک یہودی مرنے والا ہے، ایک مسلمان مرنے والا ہے۔ یہودی نے خواہش کی مچھلی کی، کسی سمندر دریا سے مچھلی پکڑو، اور یہودی کے گھر میں ایک حوض بنا ہوا ہے، اس حوض میں جا کے مچھلی چھوڑ دو تاکہ یہودی صبح اٹھے تو فوراً وہ مچھلی کی نعمت اس کے گھر میں پڑی ہو۔ اور مسلمان کے گھر چلے جاؤ، وہاں پہ ایک زیتون کی بوتل کھڑی ہے، اس کو جا کے توڑ دو، مسلمان صبح اٹھے اس کو زیتون نہ ملے، زیتون نہ ملے۔ یہودی کو نعمت دے دو اور مسلمان سے نعمت چھین لو۔ فرشتے حیران عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کر تو آئیں گے، پر اس میں تیری حکمت کیا ہے، اس میں دانائی کیا ہے، اس میں راز کیا چھپا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم میرے ملائکہ ہو اور تمہارے لیے میرا حکم ماننا ضروری ہے، جو کہا وہ کر کے آؤ۔ فرشتے گئے، مسلمان کے گھر سے زیتون نکال دیا، یہودی کے گھر میں جا کے مچھلی کی نعمت چھوڑ دی، کر کے چلے گئے۔ پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا حکم آمنا و صدقنا کر دیا، پر باری تعالیٰ تیری حکمت تک پہنچنا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ تیرے راز تک پر پہنچنا چاہتے ہیں، جس راز کی بنیاد پر تو نے یہ کام کیا باری تعالیٰ اس کی معرفت ہمیں بھی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر تم نے میرے راز تک پہنچنا ہی ہے اور اس حکمت تک رسائی حاصل کرنی ہی ہے تو آؤ میں رب تمہیں اپنے راز سے آگاہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ کام اس لیے کیا کہ وہ جو یہودی تھا اس کو ایک نیکی کا اجر دینا میرے کھاتے میں باقی تھا، اس کو میں نے نیکی کے بدلے میں مچھلی کی نعمت دے دی تاکہ مر کے قبر میں آئے تو میرے کھاتے میں سے اس کو دینے والا کچھ بھی نہ ہو۔ اور وہ جو مسلمان میں نے بغیر نعمت دیے مار دیا اس لیے کہ اس کے دل پہ کچھ داغ تھے، اس کے دل پہ کچھ پردے تھے، اس کے دل پہ کچھ دھبے تھے۔ اگر وہ ان داغوں کے ساتھ میری بارگاہ میں آتا، ان دھبوں کے ساتھ میری بارگاہ میں آتا، ان پردوں کے ساتھ میری بارگاہ میں آتا، وہ کبھی مجھے دیکھ نہ
کو اجلا ستھرا کر دیا تاکہ مر کے قبر میں آئے میں اس کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں. میرا بندہ رب کو دیکھ کے خوش ہو, میرا بندہ مجھے دیکھ کے خوش ہو. تو یہ اس حکیم کی حکمت کے کام ہوتے ہیں. مجاہد منصور صاحب کا بچھڑنا وہ اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی, کوئی نہ کوئی راز ہوگا. شاید اس گلشن کی ذمہ داری قبلہ برادر اکبر کے سر پہ بڑھانے کے لیے اس لیے اللہ پاک نے یہ بچھڑنا دے دیا کہ اس گلشن کو مزید آگے کیسے بڑھاتے ہیں. شاید اس لیے ہو کہ اللہ پاک اس نعمت کو لے کے اس گلشن کے لیے کوئی اور نعمت دینا چاہتا ہو, اس کو لے کے اللہ کوئی اور بدلہ دینا چاہتا ہو. اللہ نے بھائی کے لیے کوئی عالم برزخ کے لیے کوئی الگ سے گلشن فریدیہ سجا رکھا ہو. اللہ نے عالم برزخ میں وہ فریدی نور کو اور جنت کے قالینوں کی شکل میں عطا کر رکھا ہو. یہ اس حکیم کے راز ہے اور وہ خود جانتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کا مطالعہ کر کے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. سادہ سا وہ واقعہ ہے کہ جب خضر علیہ السلام ایک کشتی کو توڑ دیتے ہیں, ایک بچے کو مار دیتے ہیں, ایک گرتی دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں, تو پھر حضرت خضر بتاتے ہیں وہ اللہ کے علم لدنی اور علم راز سے واقف تھے. وہ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا. تو اس لیے یہ اللہ کا ایک نظام تکوینی ہے, اس کا ایک نظام لدنی ہے. اس کے تحت اللہ تعالیٰ جب جس پھول کو لینا بہتر سمجھتا ہے وہ اپنی بارگاہ میں بلا کے اللہ وہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ جو ہمارے گمان میں نہیں ہوتا. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کے لیے عالم برزخ کی ہر منزل آسان فرمائے اور برادر اکبر کو اس گلشن سے جڑے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ صبر عظیم اور اجر جلیل عطا فرمائے.